السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کہاں سے بات شروع کروں؟ آج تو موضوع ہی کچھ ایسا ہے اور میں کوئی موضوع گھڑ کے نہیں لے کے آتا۔ میں جو روز دیکھتا ہوں یا جو میرے ساتھ جو میں سنتا ہوں یا دوسروں کے ساتھ ہوتا دیکھتا ہوں تو میں یا جو میرے آس پاس کا ماحول ہے میں وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو آج مجھے ایک فون آیا ہے ایک دوست کا، تو بیٹی کی شادی کے حوالے سے انہوں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو بڑے معاملات کچھ سب بیٹیوں والے جانتے ہیں تو کہ وہ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کی میں کیا باتیں آپ کو بتاؤں گا، اس نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ جی 5 لاکھ کا جہیز 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا بارات کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، مکلاوے کے دن کا کھانا، پھر ولیمے کے دن کا ناشتہ۔ بیٹی ہے یا سزا ہے؟ اس کو سزا بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ ساری کہانی شروع تب ہوتی ہے جب منگنی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کبھی ساس، کبھی نند، کبھی چاچی ساس، کبھی ممانی ساس، ایسے ٹولیاں بنا کے آتی ہیں، اور پھر بیٹی کی ماں جو ہے وہ چہرے پہ مصنوعی سی مسکراہٹ بنائے مصنوعی سی مسکراہٹ بنا کر تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پیش کرتی ہے، اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ویلکم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ایسے میں 20 لوگ گھیرے میں لے کے ان کو تو پوچھتے ہیں جی کتنے لوگ بارات پہ لے کے ہیں، اور اس سے پہلے بتا بھی دیتے ہیں کہ 100-200 تو ہمارا رشتہ دار ہی ہے، تو اب بتائیں ہم کتنے لوگ لے کے آئیں۔ تو باپ کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ تھکا آ رہا جب شام کو گھر آتا ہے تو بیٹی باپ کے سرانے بیٹھ جاتی ہے، اس کا سر دباتی ہے، پاؤں دباتی ہے، اور وہ بھی بیچاری نفسیاتی مریض بن جاتی ہے سوچ کے کہ اس باپ کا ایک ایک بال جو ہے وہ میری وجہ سے قرضے میں ڈوب گیا۔ تو میرا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس سے آگے میں کتنی باتیں کروں گا، یہ تو ٹاپک ہی اتنے ایسا ہے کہ اس پہ تو جتنا بولا جائے یہ رونے کے برابر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوں گی، باتیں ہی نہیں ختم ہوں گی، جتنی مرضی باتیں کر لیں یہ نہیں ختم ہوں گی۔ لیکن میں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کوئی پیغام تو دینا ہے میں نے۔ تو اب اخباریں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ بیٹے کے لیے لڑکی کا رشتہ چاہیے، بیٹے کے لیے لڑکی کا رشتہ چاہیے، اور ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، تو ادھر بیٹیوں والے رو رہے ہیں جی رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رشتے ہیں، ڈیمانڈز بہت ہیں، لڑکے والوں کی ڈیمانڈز بہت ہیں۔ اپنا بیٹا کسی کام کا نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن بیٹی جناب چاہیے پڑھی لکھی، بیٹی چاہیے ڈاکٹر، انجینئر، فلان پتہ نہیں کیا کیا، بیٹی نہیں چاہیے، بہو نہیں چاہیے، یا اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کوئی ماں نہیں چاہیے، بس ڈاکٹر چاہیے۔ تو یار گھر دے وچ ایک لکھ کے لا لو نا کسے ڈمی دے اوتے ڈاکٹر تے انجینئر تے انہاں منہ ویکھدے رہو نا۔ میں تو پھر اسی طرح سے بات کروں گا نا، تو میانہ روی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے، اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، کم از کم تھلے نہیں ویکھدے یار، تے اپنے برابر ہی دیکھ لو نا۔ ہم میانہ روی نہیں رکھتے، دین بھی یہی کہتا ہے، سرکار کی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ ہر معاملے میں زندگی کے میانہ روی رکھیں۔ آپ جب تک میانہ روی نہیں رکھیں گے تو وہ چیزیں بگڑ جائیں گی۔ میانہ روی سے مراد کہ بیلنس، ہر چیز کو بیلنس رکھنا پڑے گا۔ آپ کا وجود ہے، آپ کا اپنا ذاتی، آپ کا وجود، آپ جب اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، زیادتی سے مراد کہ آپ اس کے ساتھ میانہ روی نہیں رکھیں گے، ہر چیز کو بیلنس نہیں رکھیں گے، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے یا ضرورت سے زیادہ بھوکے رہیں گے، تو یہ اس کا اندر کا جو سسٹم ہے وہ تو ڈسٹرب ہوگا، اور اچھا خاصا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہم میانہ روی رکھنی چاہیے۔ میانہ روی سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو اپنے لیول سے کوئی اوپر کوئی مل جاتا ہے رشتہ تو اس پہ خدا کا شکر ادا کریں، بلکہ اس پہ بھی سجدے میں گر جائیں کہ کوئی مل گیا یار،
خدا کا واسطہ ان رسموں کو ختم کریں. یہ تو معاملے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کوئی بیٹا، کوئی باپ اپنی بہن کی یا اپنی بیٹی کی اچھے طریقے سے شادی کر سکے، اور میں کہتا ہوں کسی طریقے سے کر سکے یار، وہ شادی کر ہی نہیں پا رہا. اچھے طریقے سے تو دور کی بات، وہ کسی طریقے سے بیچارہ کر ہی نہیں پا رہا. آپ جیسا سلوک چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو، یہ میرا نہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ جیسا سلوک چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو ویسا کرنا شروع کر دیں. تو بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، خدا کا واسطہ ان کو زحمت نہ بنائیں. یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رحمت پہ نعمت کو فوقیت دی ہے، جبکہ نعمت بھی بڑی چیز ہے. ان کا تقابل تو آپس میں نہیں کر سکتے کہ نعمت بڑی ہے یا رحمت بڑی ہے. لیکن ایک دلیل میرے پاس ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں بیٹا دیتا ہوں، اب رحمت اور نعمت کا میں تقابل کرنے جا رہا ہوں فوقیت کا، ایک دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بیٹا دیتا ہوں تو اسے باپ کا بازو بنا دیتا ہوں، اور جب میں جسے بیٹی دیتا ہوں، کسی کو بیٹی دوں، تو میں خود اس کا بازو بن جاتا ہوں. تو یہ دلیل ہے. یہ کسی بیٹی والے کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کے معاملے تو ویسے ہی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اس چیز سے خوش نہ ہو، اسی نہیں کیتی تے ہوئی نہیں یا ہوئے گی نہیں. خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ڈرنا چاہیے خدا سے. میں معافی کے ساتھ میں خود ایموشنل ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، میرے ساتھ کچھ ایسی بیتی نہیں ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں، لوگوں کو ہی دیکھتے ہیں. تو یہ جو لوگ حقارت سے کسی کو دیکھتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، تو ان کو تو پتہ نہیں ہے. لیکن دکھ و تکلیف اگر آپ کو ہے کسی چیز کا، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف، دکھ، درد ہے آپ کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ طنز کریں. خدا کی مہربانی ہے کہ دکھ تکلیف کے لیے اس نے اس قابل سمجھا ہے. وہ جس پہ جس پہ نظر رکھتا ہے اسی کا ہی امتحان لیتا ہے. تو ان کا کتوں نے امتحان لینا جندی انہیں پرواہ نہیں کرنی. حالانکہ وہ سب کی کرتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے باپ کو تسلی، تو انسان ہے نا، ناقص ہے انسان، نقص ہے اس میں، تو اس نے اپنے آپ کو تسلی تو دینی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ میانہ روی رکھیں، گنجائش رکھیں. اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ دو باتیں، یہ جتنے ان الفاظ کو ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے نا، میانہ روی کو اور گنجائش کو، لچک کو، خدا جانتا ہے. انسان کا یہ بھی حضرت علی کا قول ہی ہے کہ انسان کا پتہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چلتا ہے، کیونکہ بڑے کام تو وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کن کن باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی معمولی بات ہے، کوئی عام سی بات ہے، درگزر کرنے والی بات ہے، اور آپ نے اس کا ہوا بنا لیا، اس کا پہاڑ بنا لیا، تو اس سے آپ کی عقل کا اور آپ کے ظرف کا اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا خیر، ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی اور مزید لمبی ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے. جتنا پیغام تھا وہ آپ تک پہنچ گیا، بلکہ مجھ سے زیادہ لوگ سمجھدار ہیں. بڑا علم اس وقت، تو علم اتنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، بہت زیادہ لوگ بچہ عالم ہے. لیکن وہی گل کہ سرکار دی حدیث والی گل کہ آخری دور میں علم تو بہت ہوگا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان تک رہے گا. یہ عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جتنا ہو سکے حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں. میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، میرے پاس ایک یہ پلیٹ فارم ہے، یہ جگہ ہے سوشل میڈیا، میں نے یہاں پہ حصہ ڈالا ہے. باقی عملی طور پہ دوسری طرح سے کسی کے کام آنا، وہ ہر ایک کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. وہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کر نہیں رہا، لوگ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. بڑی NGOs ہیں، بڑی ویلفیئر ایسی بنی ہوئی ہیں، ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، تو لوگ کر رہے ہیں. میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں. جو نہیں کر رہے وہ سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیٹیوں کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. عورت کے بڑے حقوق ہیں، ہم اس کو گھر ابھی لاتے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے اس سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہ. ہم خاندان دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی قوم ہے، کون سی برادری ہے، یہ مذہب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. نیک سیرت دیکھنی چاہیے، کتنی دیندار ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی اخلاق والی ہے. وہ ایسے گھر دیکھنے چاہیے، ایسے اخلاق والے. تو یہ
بھائی اتنی تعلیم یافتہ ہے یا اتنی خوبصورت ہے یا ہائٹ, آج کل تو اتنے فٹ اتنے انچ ہائٹ ہے, یہ ایسے مطلب انسان کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی تشہیر کر رہے ہیں جیسے کسی برانڈ کی تشہیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, حالانکہ انسان کو اللہ نے سب سے افضل بنا دیا ہے, اور ہم نے اس کی تشہیر کر کے اس کو ایک معمولی چیز بنا دیا ہے برانڈ کی شکل میں. جیسے نہایت خوبصورت لڑکا, اتنے فٹ اتنے انچ اس کا قد ہے, براؤن بال ہے, یہ آئیز ہے, یہ کمپلیکشن ہے, اس کا کمپلیکشن کیسا ہے, حد ہوگی, یہ تعلیم ہے. یعنی کہ او یار دسو وہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے, اس کی کرتوت کیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی کے ماتھے پہ لکھی نہیں ہوتی. خیر میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, پھر آگے سے اس موضوع پہ کبھی بات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.